رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں بھی 4 بدنصیب لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں رمضان اور لیلۃ القدر کے فضائل جاننے کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کے متعلق بھی جانیں گے۔ ناظرین، قرآن کریم میں رمضان المبارک کو ماہ قرآن کہا گیا کیونکہ اس ماہ میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ماہ کو عظیم، مبارک، ماہ برکت، صبر، مومن کے رزق کا مہینہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایمان و ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور روزے کے دوران گناہوں سے بھی بچے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل امین علیہ السلام نے اس شخص کے خلاف ہلاکت کی بد دعا فرمائی جو رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ جہاں روزہ نیکیوں اور نعمتوں کا مہینہ ہے، وہیں روزے کا ہماری صحت کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ طب جدید کے مطابق روزہ دماغی و نفسیاتی امراض کا کلیئی طور پر خاتمہ کرتا ہے۔ روسی ماہر الابدان کہتے ہیں، 3 اصول زندگی کے اپنا لیے جائیں تو بدن کے زہریلے مواد خارج ہو کر بڑھاپا روک دیتے ہیں۔ خوب محنت کیا کرو، ورزش کرو، خصوصاً چلنا پھرنا، غذا جو تم پسند کرتے ہو کھاؤ، مگر مہینے میں ایک بار فاقہ کرو۔ رمضان المبارک کا ہر دن اور ہر لمحہ قیمتی ہے، مگر اس ماہ کا آخری عشرہ کسی نایاب ہیرے سے کم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کو شب قدر جیسی نعمت نہیں ملی، یہ صرف اس امت کو ملی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا جو گزشتہ امتوں میں تھا، 1000 سال تک وہ جہاد کرتا رہا، ہتھیار نہیں اتارے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور ان کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا، ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، ہم تو اس کے ثواب تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پیارے صحابہ کے دل کے غم کو اور دل کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے شب قدر کی ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ جس کی ایک رات کی عبادت اس مجاہد کے 1000 مہینے کے مقابلے پہ ہماری امت کے لیے بھی پوری ہو جائے، بلکہ اس سے بھی بہتر عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہیں؟ قدر کے ایک معنی تو عظمت اور شرف کے ہیں کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس رات کی عظمت کی وجہ سے کہتے ہیں، اس کا مقام ہے، اس کی بلندی ہے۔ اور قدر کے ایک معنی تقدیر اور حکم کے آتے ہیں کہ اس رات فرشتوں کو ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں، اگلے سال تک کس نے مرنا ہے، کس نے حج کرنا ہے، کس کے ہاں پیدائش ہونی ہے، کس کے ہاں کیا ہونا ہے، ساری تفصیلات جو لوح محفوظ میں پہلے سے ہی ہیں، وہ سب اس رات فرشتوں کو دے دی جاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی ہے؟ ان کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، اور جب جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں تو اہل زمین پر خیر اور سلامتی آتی ہے۔ جہاں فرشتے ہوں وہاں شر کا کوئی وجود ہی نہیں، تو جتنی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، زمین پر خیروں میں ہی اضافہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایک نبی آتے، جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا شروع ہوتا، برکتیں اترتی، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس سلسلے میں اضافہ ہوا، جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا زیادہ ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا، اس وقت نبی علیہ السلام کو ایک خیال گزرا کہ میں تو جا رہا ہوں اور اب وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا تو جبرائیل علیہ السلام اور سلامتی کا آنا بند ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو اللہ رب العزت نے آپ کے دل کی اس خواہش کی وجہ سے شب قدر عطا فرما دی کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام کا رمضانوں میں آنا باقی رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو وہ خبریں اور سلامتیاں ملتی رہیں، قیامت تک ملتی رہیں گی انشاءاللہ، جو جبرائیل علیہ السلام کے آنے سے ملتی ہیں۔ یہ رات عدلتی بدلتی رہتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ مخصوص رات ہو۔ حدیث میں آتا ہے پورے رمضان کی کوئی رات ہو سکتی ہے، آخری عشرے کی کوئی رات ہو سکتی ہے۔ مزید مختصر کر کے فرما دیا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے اترتے ہیں اور سدرۃ المنتہا کے بہت سارے فرشتے نیچے اتر آتے ہیں اور پھر ہر بندے کو سلام کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں دعاؤں کے اوپر، سوائے ان لوگوں کے جو شراب پینے والا ہو یا سور کا گوشت کھانے والا ہو، ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اور یہ اتنی بڑی خیر کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب ہے۔ روایات میں آتا ہے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کیا کرو۔ بہتر تو یہ ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ جائے،
اور 10 کی 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، نہیں تو طاق راتوں میں تو ضرور تلاش کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب حاصل کرنے کی نیت اور ارادے کے ساتھ عبادت کی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پاؤں تو میں اس میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے، آپ تو کریم ہیں، عفو و درگزر کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال جواب سے اندازہ ہوا کہ یہ رات توبہ کرنے والی، معافی مانگنے والی، خطاؤں پر رونے والی، ندامت کے آنسو بہانے والی رات ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں جن کی رمضان المبارک میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق رکھنے والا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے، اور جو شخص اس رات کی برکت سے محروم رہ گیا وہ ہر خبر سے محروم رہ گیا۔ یعنی ہم نے اس رات سے خیر حاصل کرنی ہے، فکر کرنی ہے، اگر نہ کی تو پھر محروم ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس رات کی برکت سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو حقیقتاً محروم ہے، جو واقعی بدبخت اور محروم ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا نام محرومین میں نہ آئے بلکہ مقبولین میں آ جائے، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اس میں کھڑے بیٹھے ہر بندے کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دن ہے، رحمت کی رات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی فکر کریں اور خوب رب سے مانگیں۔ نبی علیہ السلام کو ہمارا اتنا غم، اتنا خیال اور اتنی فکر کہ میرے بعد بھی یہ آسمانی برکات سے محروم نہ رہیں، میرے بعد بھی فرشتوں کی برکات سے یہ محروم نہ رہیں، ان کو ملتی رہیں، قیامت تک ملتی رہیں۔ اسی غم کے صلے میں شب قدر جیسی نعمت مل گئی، اور ہمارا کیا طرز ہے ذرا غور کریں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔